اوکے، ہم لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں ہمارا پریجوڈزم کا اور ڈسکرمنیشن کا چیپٹر، جو بیسکلی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم جو ہیں جو مختلف گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اس کے اندر کانفلکٹس کیوں کریٹ ہوتا ہے. جو معاشرے میں جو کانفلکٹ کریٹ ہوتا ہے وہ پاکستانی معاشرے میں جو کانفلکٹس کریٹ ہوتا ہے وہ کانفلکٹ جو ہے صوبائیت یا زبان کی بیس پر ہے، جینڈر کے بیس پر ہے، سیکٹیرین بیس پر ہے. مذہب کے بیس پر ہمارے ہاں کم ہے، بلکہ ہمارے ہاں سیکٹیرین بیس پر زیادہ ہوتا ہے، فرقہ واریت زیادہ ہے ہمارے ہاں صوبائیت یا ہمارے ہاں زبانی جو زبان یا ایتنیسٹی جس کو ہم کہتے ہیں، ایتنیسٹی کے بیس پر ہمارے کانفلکٹس زیادہ ہوتے ہیں. اور یہی جو دو کانفلکٹس یا تین کانفلکٹس ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں اس کے سورسز ہم کر رہے تھے. پھر ہم نے پہلے سورس کیا سائیکولوجیکل سورسز، جس میں لو سیلف اسٹیم، انگزائٹی، انسیکیورٹی ہوتی ہے، جس میں زیادہ تر ہم لوگ جو ہیں وہ لوگ جن کے اندر یہ آلریڈی کچھ کوالٹی کچھ کریکٹرسٹکس ہوں، یعنی وہ پہلے سے اپنے آپ کو جو ہے کمتر سمجھتا ہو یا سمجھتی ہو، اس کے اندر جو ہے وہ پہلے سے انسیکیورٹی موجود ہے اور ان کو اپنی اتنا کانفیڈنس نہیں ہے اپنے اوپر نہ اپنی ایبلٹی پر. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جلدی دب جاتے ہیں اور زیادہ ڈسکرمنیشن کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، اور اکثر وہ فیس زیادہ کر رہے ہوتے ہیں معاشرے میں. جب باہر نکل رہے ہوتے ہیں وہ ویسے ہوتے ہیں شائع ہوتے ہیں. شائع کا مطلب ہے لوگوں کے سامنے بولتے نہیں ہیں، خاموش رہتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں آتا، ان کے پاس جو ہے کوئی نالج نہیں ہے. وہ اس وجہ سے نہیں بول پاتے کیونکہ ان کے اندر یہ کچھ ایسی سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں جو ان کو جو ہے دبا کے رکھتے ہیں. پھر دوسرا آسپیکٹ ہے سوشل آسپیکٹ ہے. سوشل سورسز کون سے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ ہم پریجوڈس اور ڈسکرمنیشن کرنے لگتے ہیں دوسروں کے ساتھ. اس میں سب سے پہلے گروپ تھنکنگ. گروپ تھنکنگ کا مطلب ہے جو آپ کا گروپ سوچ رہا ہے، جس بھی گروپ سے آپ بلانگ کرتے ہیں جو سوچ رہا ہے وہی سوچیں آپ کی ہوتی ہیں. تو اگر وہ پریجوڈسڈ ہے تو آپ بھی جو ہے اس گروپ تھنکنگ کے ساتھ آپ بھی پریجوڈسڈ ہو جاتے ہیں، آپ بھی پریجوڈسڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ گروپ تھنکنگ کی آسپیکٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ گروپ کے اندر جو ہے وہ کریکٹرسٹک پازیٹیو کریکٹرسٹک ہے تو وہ پازیٹیو تھنکنگ ہوگی، نیگیٹو کریکٹرسٹکس ہے تو نیگیٹو جو ہے وہ آسپیکٹ پہ جائے گا. جیسے آپ کا اگر گروپ جو ہے وہ کہتا ہے سبھی لوگ جو ہیں وہ برابر ہیں اور سبھی کو ایکول ٹریٹ کرنا چاہیے، تو اگر آپ کے گروپ نے یہ کہا ہے تو آپ جو ہے وہ آپ کی سوچیں بھی ایسی ہوں گی. لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ایسی سوچیں نہیں ہوتی ہے. ہم لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے انفیریورٹی اور سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے. جو زیادہ پڑھا لکھا شخص ہوتا ہے وہ کم پڑھے لکھے شخص کو زیادہ جو ہے وہ ریگارڈ نہیں کرتا. اسی طرح جو امیر ہوتا ہے وہ غریبوں کو ریگارڈ نہیں کرتا. اسی طرح انڈسٹریلسٹ جو ہوتا ہے وہ لیبر کلاس کو ریگارڈ نہیں کرتا. اگر آپ کانفلکٹ کی تھیوری آپ کو یاد ہو تو کانفلکٹ کی تھیوری میں یاد یہ رکھیں کہ ہر ایک گروپ جو ہے وہ اپنے گروپ کو سپورٹ کرتا ہے. اپر کلاس والے جو ہے اپر کلاس والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لوور کلاس والے لوور کلاس والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور مڈل کلاس والے جو ہیں وہ مڈل کلاس والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو تھنکنگ جو اسٹریٹیفیکیشن کا جو سسٹم ہے ہمارے ہاں، اس کے اندر جو سپیریورٹی اور انفیریورٹی کا جو سسٹم ہے اس کے اندر ہم اپنے گروپ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہوتے ہیں. اس لیے ہم کا بات کریں تو کنفارمٹی ٹو سوشل نارمز جو ہے وہ اسی کے ساتھ اٹیچڈ ہے کہ جب ہم جس گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں اسی کے جو نارمز ہیں اس کو کنفارم یا اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اس گروپ کا حصہ بنیں. تو اگر گروپ ڈسکرمنیٹ کرتا ہے کسی کے خلاف، کسی دوسرے گروپ کے خلاف، تو ہم بھی اس نارمز کو فالو کرتے ہوئے ہم بھی جو ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں. ایک بچے کو ہم جب بات سکھاتے ہیں تو ایک چھوٹے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ اس کے دماغ میں کیا باتیں ڈال رہے ہیں، تو وہ گروپ تھنکنگ خود بخود اس کی ڈیولپ ہو جاتی ہے بچپن سے، سوشلائزیشن کا حصہ ہوتی ہے. پھر جب اس کے سامنے وہ دوسرا شخص آ جاتا ہے تو سوشل نارمز کی کنفارمٹی جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے پی ایچ ڈی کی جو یہ پریجوڈس اور ڈسکرمنیشن کی کنڈیشنز کو دیکھ رہی ہے گورنمنٹ اسکولز میں بچوں کے اندر، کہ اس کے اندر وہ لوگ جو ہے اپنے گروپ کے حوالے سے کیا کرتے ہیں. اس کے اندر کچھ سوالات ہیں. اس میں ایک سوال یہ بھی ہے، اسکیل بنائی ہے تو اس میں ایک اسکیل میں یہ بھی سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کسی خاص گروپ کے بارے میں آپ کے پیرنٹس دوستی کرنے سے منع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. تو اس میں یہ جوابات بھی ہیں کہ اگر وہ کسی ایک
लैंग्वेज, जैसे सिंधी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं तो उर्दू स्पीकिंग वालों से दोस्ती करने के लिए इनके दिमाग में जो है डाला गया है कि से दोस्ती दूर रखा जाए, या सिंधी उर्दू स्पीकिंग वालों को के दिमाग में ये रखा गया है कि आप जो है दूसरी जो सिंधी स्पीकिंग है उनके साथ आप जो है उनसे दूर रहें। तो ये कन्फॉर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स जो हैं वो क्या करते हैं कि वो फिर उनसे दोस्ती नहीं रखते, सलाम दुआ रखते हैं लेकिन दोस्ती नहीं करते, क्योंकि उनके उनके दिमाग में ये डाल दी गई होती है बात कि इनके साथ ये अच्छे लोग नहीं हैं या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी नहीं है, इनके साथ दोस्ती अच्छी रखना नहीं चाहिए। तो तीसरा होता है पेरेंटल मैसेजेस। पेरेंटल मैसेजेस हम शुरू से बताते आए हैं कि सोशलाइजेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, कंपटीशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। सोशलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है कि माँ बाप जो है वो खुद क्या कहते हैं। माँ बाप जो है कभी कभी प्रेजुडिस की फीलिंग खुद डालते हैं, बच्चों के दरमियान भी जो है वो इक्वालिटी का सलूक नहीं करते, भाई बहनों के दरमियान भी इक्वालिटी का सलूक नहीं करते। बाज़ों का सोशलाइजेशन में जो है वो दिमाग में ये डाला जाता है कि ये प्रोफेशन अच्छा है, ये प्रोफेशन अच्छा नहीं है, वो देखो तुम्हारा कज़न क्या कर रहा है, वो देखो तुम्हारा बड़ा भाई क्या कर रहा है, तुम्हारी बड़ी बहन क्या कर रही हो, तुम क्या कर रही हो या क्या कर रहे हो। तो ये कंपटीशन डालना दिमाग में और इस तरह की सोशलाइज करना, इससे भी जो है आपके अंदर प्रेजुडिस की फीलिंग को बढ़ाता है और वो फिर आप आगे जाके डिस्क्रिमिनेशन के अंदर जो है आप डिस्क्रिमिनेटिव भी हो सकते हैं। तो दिमाग में जो रखें कि खुद पेरेंट्स के जो मैसेजेस होते हैं या पेरेंट्स जो बात करते हैं और कंपेयर करते हैं, कंपटीशन करते हैं आप अपने ही बच्चों के दरमियान, तो भी आपको जो है वो नज़र आता है कि इवन के भाई बहनों में भी जो है वो जस्टिस नज़र नहीं आता। आप कहते हैं बड़े भाई को ज़्यादा सहूलतें मिल रही हैं, प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, और बड़ी बहन को ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, या सबसे छोटी बहन या छोटे भाई को सबसे ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, उनकी बात मानी जा रही है, इनको स्पॉइल किया जा रहा है। तो वहाँ पर भी आपको घरों के अंदर भी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती है पेरेंट्स के, और यही पेरेंटल मैसेजेस जो हैं वो आपके दिमाग में रहते हैं, और आगे जाकर जब आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो ये प्रेजुडिस और यही डिस्क्रिमिनेशन प्रेजुडिस की फीलिंग लेकर आप उस ग्रुप में काम करना शुरू करते हैं, तो फिर खुद ब खुद आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, यानी नेगेटिव फीलिंग तक बात नहीं रहती, बल्कि आप अपने एक्शन में भी ज़ाहिर करने लगते हैं। ये सोसाइटल मैसेजेस हैं। सोसाइटल मैसेजेस का मतलब है कि सोसाइटी खुद क्या मैसेज देती है, एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, चैनल्स के ज़रिए, ड्रामास के ज़रिए आपके अंदर क्या चीज़ डाल रही है, डिस्क्रिमिनेशन किस सिस्टम का डाल रही है, खुद जो है वो बता रही है। जैसे एक ड्रामा में मैंने देखा कल, तो उसके अंदर जो है वो ये दिखाया जा रहा था कि शुरू में तो ये दिखाया गया कि एक ऐसी फैमिली जो है वो एक बहुत मशहूर खातून है, और वो किसी को अपनी दोस्त को सेव करती हैं, उनकी बेटी को सेव करती हैं, जो ऐसी जगह से आती हैं जहाँ से जो है वो उम, उनका वहाँ पर सेफ नहीं है, इज़्ज़त सेफ नहीं है, वो वहाँ सेफ्टी महसूस नहीं करती। इनको जो है वो हेल्प करती हैं, अपने साथ रखती हैं, और फिर वही उनकी बैक स्टैबिंग करता है। तो आप उस ड्रामे में क्या बताना ये मतलब ये फीलिंग आ रही है उस ड्रामे को देखते हुए मुझे एज़ अ सोशियोलॉजिस्ट, कि मैसेजेस जो मिल रहे हैं सोसाइटी को, उसमें ये मिल रहा है कि आप किसी की मदद ना करें। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो वो आप ही को बैक स्टैब करेगा। तो आप जो है इनकरेज नहीं कर रहे किसी को मदद करने के लिए, बल्कि खिलाफ कह रहे हैं कि आप किसी की मदद ना करें, वो आपको जो है वो उसी हेल्प की जो है वो मदद नहीं बल्कि आपको बैक स्टैबिंग करेगा। दूसरा ये दिखा रहे हैं कि जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा जो है वो लालची होते हैं, और लालच के अंदर आपको आप ही के माल को खा जाएंगे, इसीलिए आप उनकी हेल्प ना करें। तो यहाँ पर दो चीज़ें मुझे नज़र आई कि सोसाइटी को मैसेजेस जो मिल रहे हैं एक ड्रामे से, वो ये मिल रहा है कि यू शुड नॉट हेल्प एनी अदर ग्रुप, और दूसरा ये मिल रहा है कि आप गरीबों की मदद ज़्यादा ना करें, उनको सर पर ना चढ़ाएं। तो ये सोसाइटी को मैसेजेस जो दिए जा रहे हैं वो क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, तो ये मैसेजेस जो हैं वो आपकी एडवर्टाइजमेंट से, आपके प्रोग्राम्स में, और जो राइटर के थ्रू, जो डायरेक्टर के थ्रू, जो प्रोड्यूसर के थ्रू जो प्रोग्राम में नज़र आता है, वो मैसेजेस भी जो है आपके अंदर डिस्क्रिमिनेशन की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, सॉरी प्रेजुडिस की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। इसके बेस पर आप फिर डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक हवाले से जो सोर्सेज आते हैं उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। इंसान जो है जब अनएम्प्लॉयड होता है
تو وہ اس کے اندر زیادہ ڈسکریمنیشن اس وجہ سے فیلنگس نیگیٹو زیادہ پریجوڈسم ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جاب نہیں مل رہی. اور جاب کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ پرچی سسٹم چل رہا ہے, رشوت چل رہی ہے, یا کسی ایتھنک گروپ نے اپنے ہی ایتھنک گروپ کے لوگوں کو رکھا ہے, تو ہمیں تو جابس ملتی نہیں ہے. تو یہ انمپلائمنٹ جو ہے وہ خالی ذہن, خالی دماغ جو ہے وہ ہمیشہ یہی دماغ میں رہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن کیا جا رہا ہے. پھر پاورٹی, جو غریب لوگ ہیں, جو پاورٹی اسٹرکن لوگ ہیں, ان کے اندر یہ پریجوڈسم ہمیشہ امیروں کے بارے میں ہوتا ہے, اور یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں, ہمیں اکویلٹی کا رائٹ نہیں دے رہے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں جو ہے ہم لوگ جو ہے اپنا اسٹینڈرڈ بڑھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. فورس سب لوگ کو رائٹ ہے اپنا زندگی کا معیار بڑھانے کے لیے, اپنا اسٹینڈرڈ بڑھانے کے لیے, لیکن ہم اپنے اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ یہ شو کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہمارے لائق نہیں ہیں. جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ فقیروں سے لوگ بات کرتے ہیں, غریب لوگوں سے جب بات کرتے ہیں, تو اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ بہت بہت کوئی بڑی چیز ہیں, اور وہ اپنا اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے کا یا اپنا اسٹیٹس کو مینٹین کرنا دکھاتے ہیں. تو یہ ڈسکریمنیشن شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ہیں فلاں ہیں. تو ایون کہ جب سیاستدان جب بانٹ رہا ہوتا ہے راشن یا سلائی مشین یا کسی کو بھی کوئی مدد کر رہا ہوتا ہے, کوئی بھی سیاستدانوں کی تصویریں بنا رہا ہوتا ہے, تو اس میں کی فیلنگز یہی ہوتی ہیں کہ میں کتنا بڑا شخص ہو گیا ہوں کہ دیکھو میں کتنے لوگوں کو مدد کر رہا ہوں. تو وہ فیلنگز جو ہیں دوسروں کو جو نظر آتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے انصاف کا سلوک نہیں ہو رہا, نا انصافی جیسا سلوک ہو رہا ہے. تو فیلنگز جو ہے ایک دوسرے کے حوالے سے آتی ہیں. ہمارے اندر بھی بہت ساری فیلنگس ہیں کہ میں مسلسل کہتی ہوئے آئی ہوں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ سب ایکسیپٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہمیں اپنے آپ کو اینالائز کرنا چاہیے, اور ہمیں اینالائز کر کے اپنی خرابیوں کو جب تک ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے تب تک ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اگر ہم ڈینائل میں رہیں گے اور ہم اگنور کرتے رہیں گے کہ نہیں ہم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, تو یہ چیز جو ہے وہ پریجوڈس کی فیلنگ جو ہے وہ بڑھتی جائے گی, اور آپ اپنے جب پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو آپ ڈسکریمنیشن کرنے لگ جائیں گے. لاسٹ ہے کلچرل آسپیکٹس میں ہم نے ایک شروع میں کیا تھا ایتھنو سینٹرزم کا کانسیپٹ, جس کے اندر ہم بتاتے ہیں کہ سورسز جو سب سے زیادہ بڑا سورس ہے پریجوڈس کا اور ڈسکریمنیشن کا وہ ہے ایتھنو سینٹرزم. ایتھنو سینٹرزم کیا ہے کہ ہم نے خود اپنے بچوں کو سوشلائز کرتے ہوئے خود ان کے دماغ میں سپیریورٹی یا انفیریورٹی کی فیلنگز ڈالی ہیں. ہمیں بتایا کہ اسلام جو ہے سب سے اچھا مذہب ہے اور اس سے بہترین مذہب کوئی نہیں ہے, تو تم لوگ مسلمان بھی سب سے بہترین ہو اور سب جنت میں جاؤ گے, اسی لیے جو برائیاں کرتے ہو کر سکتے ہو. یہ انڈائریکٹلی بات کی جاتی ہے. تو وہ ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ جب مجھے جانا ہی جنت میں ہے تو میں ساری برائیاں کر لوں, جاؤں گا تو میں جنت میں ہی, یا جاؤں گی تو میں جنت میں. تو ایتھنو سینٹرزم جو ہے وہ ایک لیول سے دوسرے لیول میں ہم ڈالتے ہیں. پھر پیٹریوٹزم کی فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ ہی کا ملک آپ کا ہے, سب کچھ آپ کا ہے, اور وہ فیلنگ جو ہے وہ پھر آپ اپنی قوم کو اہمیت دیتے ہیں, دوسروں کی قوم کو اہمیت دیتے ہیں. پاکستان میں اندر نیشنلزم کا تصور جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. وہ اس لیے ختم ہو چکا ہے کہ اب ہم لوگ جو ہے نیشنل انٹیگریٹی کی بات نہیں کرتے, نیشنل سولیڈیرٹی کی بات نہیں کرتے, نیشن وائز جو ہے یونائٹڈ ہونے کی بات نہیں کرتے, بلکہ ہم یونائٹڈ جب بات کرتے ہیں تو ہم آپس میں ہم کہتے ہیں کہ سندھی ایک ساتھ ملیں گے, پنجاب کے ایک ساتھ ہوں گے, بلوچستان کے ایک ساتھ ہوں گے, کے پی کے ایک ساتھ ہوں گے. تو ہم یہ بات کرتے ہیں. پھر کراچی والا جو ہے وہ بیچارے جو ہیں وہ نہ تیتر ہے نہ بٹیر ہے, تو وہ لوگ یہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں. تو یہاں پر نیا جو آسپیکٹ ہے ہمارا مہاجر کا کہنے کا کہ مہاجر ہیں ہم. تو آئی ڈونٹ بلیو ان دس کانسیپٹ ایز بیکاز when I am born in this country, when I have been born in this homeland, then this is my homeland. I cannot be Mahajir. I cannot be called Mahajir because my parents are Mahajir, but I cannot be Mahajir. میں اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں تو پوری زندگی میں نے یہیں پیدا ہوئی ہوں, میں یہیں پر پڑی بڑی ہوں, تو میں کس حوالے سے مہاجر کہوں اپنے آپ کو. تو ہم لوگ نے اپنے دماغ میں خود نے آئیڈیاز ایسے ڈالے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہم پھر
समझते हैं कि हमारे साथ कोई भी बुराई होती है, कोई भी इनजस्टिस होती है, तो हम समझते हैं शायद हमारी अपनी लैंग्वेज की वजह से, शायद हमारी अपनी मज़हब की वजह से, शायद हमारी जो हमारा फ़िरका है उसकी वजह से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेटिव सलूक किया जा रहा है। हो सकता है कि उस वक्त आप मेरिट पर पूरे ही सचमुच में उतर ना रहे हो। फिर डिज़ायर फॉर ग्रुप आइडेंटिटी है। हमारे अंदर जो है एक एस्पेक्ट है कि हम अपने ग्रुप से इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई होना चाहते हैं, इतना ज़्यादा नज़दीक होना चाहते हैं कि बाज़ औक़ात उनकी जितनी बुराइयाँ होती हैं उसको भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और क्यों एक्सेप्ट करते हैं? वो इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम उनके साथ रहना चाहते हैं। हम उनको कहते हैं कि हमें ग्रुप से, अगर हमें डर लगता है ये कि अगर हमने उनकी जिस ग्रुप से हम बिलोंग करते हैं उसकी बात ना मानी या उसकी बिहेवियर को ना अपनाया, कहीं वो हमें अपने ग्रुप से निकाल ना दें, और यही डर जो है वो हमें कंफर्म करने पर मजबूर करता है और हम फिर उनके साथ जो है वो उसी आइडेंटिटी के साथ आ जाते हैं। इस पे क्लोथ्स में फॉर एग्जांपल आप देखें, बलोची जो लड़के हैं आजकल, वो उसकी मीटर की शलवारें पहन के जा रहे होते हैं, तो वो अपनी आइडेंटिटी को वो समझते हैं कि ये कपड़े इस तरह के पहनना ही उनकी आइडेंटिटी है, जबकि ऐसी बात नहीं है। कपड़ों से सिर्फ आइडेंटिटी नहीं बनती, क्लोथ से। तो वो ये शो कर रहा है कि नहीं, हम इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, और हम कितनी दफ़ा उनको मना भी कर चुके हैं ऐसे लोगों को कि आप मोटर बाइक पे बैठ के ये इस तरह के कपड़े ना पहने, क्योंकि ये एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इससे बहुत ख़तरनाक हुआ है। और बीच में ऐसे ख़तरनाक एक्सीडेंट्स हुए थे, इसके बाद जो है वो हमें अब ये चीज़ें कम होती हुई नज़र आती हैं। जैसे कल्चरल डे मनाया जाता है, सिंधी डे, पंजाबी डे, पख्तून डे, बलूची डे, गिलगिती डे, ये डेज जो मनाए जाते हैं, अभी भी सिंधी डे, उसके अंदर आप एक तरफ जो है वो सोशल सॉलिडारिटी की फीलिंग्स क्रिएट कर रहे होते हैं अपने ग्रुप के लोगों में, ग्रुप आइडेंटिटी क्रिएट कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है आप उनके दरमियान डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिज्म भी बढ़ा रहे होते हैं। वो अपनी सेल्फ इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा होती है उस कम्युनिटी को अपने ऊपर, कि वो दूसरों को फिर रौनते हुए चले जाते हैं और दूसरों को दबाते हुए चले जाते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन, जस्टिफिकेशन ऑफ वॉर जो है वो इसीलिए जस्टिफाई होती है कि लोगों ने जंगें क्यों की। जैसे जर्मनी ने दुनिया पर अटैक क्यों किया, वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू आपको जो नज़र आती है वो क्यों हुई, उसमें यही था, उनका कॉन्सेप्ट यही था, इटली वालों का और जर्मनी वालों का, ये हमारी जो हम जो है वो सबसे बेहतरीन कौमें हैं, हमसे ज़्यादा बेहतरीन कौम कोई नहीं है। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर जो है, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर उन्होंने जो है वो जंग अजीम की। इसी तरह नॉर्थ साउथ कोरिया अपने आप को, और नॉर्थ कोरिया अपने आप को जो है वो सुपीरियर समझता है साउथ कोरिया से, और इसी वजह से अभी तक कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ईरान इराक के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे बहुत अरसे तक, 7 सालों तक जंग रही। इसी तरह अमेरिकन के साथ जो है वो आपको नज़र आता है कि वो समझते हैं हम सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। ब्रिटिश हुकूमत ने भी इसी तरह किया कि वो सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स लेकर उसने पूरी दुनिया को फतह करने निकला, और उसने सार्क ममालिक पर भी कब्ज़ा किया, और फिर वर्ल्ड वॉर टू के बाद उसके हालात ख़राब हुए, उसको हमें आज़ादी देनी पड़ी, और उन्होंने भी तो हमें हमारे इस पर कब्ज़ा किया था। तो ये जस्टिफिकेशन ऑफ वॉर ही हम इसलिए कहते हैं कि वॉर की जस्टिफिकेशन है ही यही कि हम जो है वो इसी डिस्क्रिमिनेशन को मद्देनज़र रखें, तो लोग जो है फिर अपने आप को सुपीरियर जानते हैं, और सुपीरियर जानकर जो है वो वॉर करने को या जंग करने को उससे तैयार हो जाते हैं। ये पॉजिटिव भी एस्पेक्ट हो सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर कॉन्सिक्वेंसेस हमें जो नज़र आए हैं प्रेजुडिज्म और डिस्क्रिमिनेशन के, वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आए हैं। तो ये सोर्सेज ऑफ जो प्रेजुडिज्म और डिस्क्रिमिनेशन है, उसके अंदर सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल दोनों पर्सपेक्टिव्स मौजूद मिलते हैं आपको। और ये 4 तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये थियरीज़ हैं, कॉजेज़ हैं। इसमें कल्चरल ट्रांसमिशन, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन थियरी, पर्सनैलिटी थियरीज़ और फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस हैं। ये 4 तरह के जो है वो सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, यानी कल्चर से ट्रांसमिट होना, ग्रुप आइडेंटिटी, पर्सनैलिटी के अंदर आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाना, या माशरे से ओवरऑल आपका फ्रस्ट्रेटेड होना, एग्रेसिव होना। ये 4 एस्पेक्ट्स आपके इसमें आते हैं। कल्चर ट्रांसमिशन में हम आपको बता चुके हैं कि कल्चरली ट्रांसमिट होता है। एक शख्स बच्चे के अंदर
بچہ سیکھتا ہے ماں باپ سے اس پریجوڈزم کی چیزیں، اس میں مینر آف لرننگ، ہاؤ ٹو اسپیک، ایٹ، ڈریس کیسے کرنا ہے. اسی وجہ سے جب ایکسنٹ کے ساتھ جب وہ بولتا ہے، پنجابی ایکسنٹ کے ساتھ، سندھی ایکسنٹ کے ساتھ، یا کوئی خاص پشاور کے ایکسنٹ کے ساتھ یا بلوچی ایکسنٹ کے ساتھ، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے کس کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہے. تو یہ خود جو ہے وہ ڈفرینس جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے اور پہچان میں آ جاتا ہے کہ دونوں قومیں الگ ہیں. تو پریجوڈس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا گھر جو ہے وہ آپ کا اصلی اپنا گھر ہے، اپنی کمیونٹی ہے، جہاں پر آپ کو اسٹیریوٹائپنگ سکھائی جاتی ہے. فیملی ممبرز، میڈیا، پریس، آپ کا جو پیئر گروپ ہے، ہم عصر کا گروپ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو اسٹیریوٹائپنگ کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں اور آپ کے دماغ میں پریجوڈس کی فیلنگز ڈالتے رہتے ہیں اس کے حوالے سے. کہ جیسے بیگرز ہمیشہ گندے ہوتے ہیں، ان کا ہاتھ لگ جائے تو آپ گندے ہو جائیں گے. تو آپ جو ہے جب بھی بیگر کوئی آتا ہے کسی کے نزدیک اور ہاتھ لگا کے مانگنے کی کوشش کرتا ہے، تو اکثر ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہاتھ مت لگاؤ، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ناپاک ہیں، وہ گندے ہیں، تو آپ کے کپڑے بھی گندے ہو جائیں گے اور آپ بھی یا تو ناپاک ہو جائیں گے یا آپ بھی گندے ہو جائیں گے. تو یہ اسٹیریوٹائپنگ کی وجہ سے جو ہے ہم اس سے ڈسٹینس میں رکھتے ہیں. تو سوشل ڈسٹینسنگ کی جو آج تصور ہے وہ اسی تصور سے ہے کہ آپ اس گروپ سے دور رہتے ہیں جو اس گروپ سے آپ کو ڈر لگتا ہے کہ وہ آپ کے اندر کوئی نیگیٹو چیز ڈال دے گا. تو یہ کانٹیکٹ کیوں نہیں رکھتے؟ جیسے کووڈ-19 میں تو ہم جراثیم سے دور رہ رہے ہیں، فزیکلی ہیلتھ کے کانسیپٹ سے ہم سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر جو سوشل ڈسٹینسنگ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ پریجوڈس اور ڈسکریمنیشن کے حوالے سے ہوتی ہے کہ وہ گروپ جو ہے دوسرے گروپ سے ہمیشہ دور رہتا ہے، ان سے نہ دوستی کرتا ہے، نہ اس کو سوسائٹی کا حصہ مانتا ہے، نہ اس کو اپنا فیملی کا حصہ بنانے کو تیار ہوتا ہے، کیونکہ بالکل اس کے خلاف جو ہے وہ دماغ میں اس کے پاس باتیں آ چکی ہوتی ہیں. کہ گروپ آئیڈینٹیفیکیشن تھیوری جو ہے وہ اس کے اندر فیلنگز ہے کہ ہم اپنے گروپ کا حصہ ہیں. ان گروپ والی فیلنگ ہے ڈبلیو جے سمنر نے جو ان گروپ اور آؤٹ گروپ دیا تھا، اور آپ نے فرسٹ سیمسٹر میں پڑھا تھا کہ ان گروپ اور آؤٹ گروپ میں جو ہے ان گروپ وہ گروپ ہوتے ہیں جس کے ممبرز ہوتے ہیں. تو ہم جب جس کے ممبرز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہماری شناخت ہوتی ہے، ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس گروپ کا حصہ ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم دوسرے گروپس کو جو ہے اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. اور یہ پریجوڈس کی فیلنگز ہمارے اندر جو ہیں وہ بہت زیادہ کسی دوسرے گروپ کے حوالے سے آتی ہیں. پرسنالٹی تھیوریز میں جو ہے ہم تھیوریز تو نہیں پورا ڈیٹیل کریں گے، آپ کا ٹاپک نہیں ہے. سمپل پرسنالٹی کریکٹرسٹکس میں یہ ہوتا ہے کہ خود کے اندر انسان کی اپنی پرسنالٹی کی جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ کیسی ہیں، وہ کس قسم کا شخص ہے، وہ کس قسم کا جو ہے وہ ریجڈ بیہیویئر رکھتا ہے، کس سوسائٹی کا ہے، اوپن سوسائٹی ہے، کلوز سوسائٹی ہے، اوپن مائنڈیڈ لوگ ہیں، ان کے ماں باپ نے ان کی تربیت کیسے کی، اوپن مائنڈیڈنیس کے ساتھ کی، ایجوکیٹڈ ماں باپ تھے، اویئرنیس کے ساتھ انہوں نے کی کہ ان اویئر ہو کر کی، کس طرح سے جو ہے وہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ بہت زیادہ سختی کی. پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ ہم کر چکے ہیں، پیرنٹ چلڈرن ریلیشن شپ ہمیں پتہ ہے، پیرنٹنگ سٹائل آپ کو یاد ہوگا کہ اتھارٹیرین اور اتھارٹیٹیو کا آسپیکٹ کتنا ہارش انوائرمنٹ ہے، کتنا ڈسپلنری انوائرمنٹ کے ذریعے جو ہے آپ کو تربیت دی گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ دوسرے گروپ کے اور دوسرے لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ نیگیٹو فیلنگز بھی رکھتے ہیں اور نیگیٹو ایٹیٹیوڈ بھی شو کرتے ہیں. لاسٹ ہے فرسٹریشن ایگریشن. فرسٹریشن ایگریشن ہائپوتھسس جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ جو ہے ایتھنک مائنورٹی یا ایتھنک جو گروپس ہیں جس میں آپ زیادہ تر ہم بات کرتے ہیں وہ لینگویجز بولنے والے جو اپنے اپنے صوبوں میں رہتے ہوئے، صوبائیت کی ہم بات کر رہے ہیں، یہاں پر فرقہ وارانہ آسپیکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ ہماری اپنی پرسنل فرسٹریشنز ہیں، اور جب اپنی پرسنل فرسٹریشنز اور ایگریشنز ہوتی ہیں تو ہم دوسروں کے خلاف بات کر کے، دوسرے گروپ کے خلاف بات کر کے سکون محسوس کرتے ہیں، اپنی فرسٹریشن اس میں اتارتے ہیں. اور وہ ہمارے لیے ایک اسکیپ گوٹ کہتے ہیں. یہ اسکیپ گوٹ ہے. اسکیپ گوٹ کا مطلب ہے کہ ہمیشہ کبھی بھی انسان جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اپنے اوپر ٹارگٹ نہیں کرتا،
اپنے آپ کو برا نہیں کہتا، ہمیشہ تیسرے بندے کو برا کہتا ہے. کچھ اگر گھر پہ چیز بھی ٹوٹ جاتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ٹوٹی، تمہیں دیکھ رہا تھا یا دیکھ رہی تھی اس کے ہاتھ سے گر گیا. تو ہم تو بلیم کرتے ہیں. اسکیپ گوٹ کا مطلب ہے ہم تلاش کرتے ہیں کوئی ایسا شخص جس پر ہم بلیم کر سکیں. اور زیادہ تر جب فرسٹریشن ایگریشن ہائپوتھیسس کے مطابق یہی ہے کہ زیادہ تر ہم جب اپنے مسائل سے خود جو ہے وہ سامنا نہیں کر پاتے تو ہم کسی نہ کسی کو جو ہے اس کو بلیم کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ٹارگٹ گروپ ہوتا ہے اور پھر ہم اس کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہمارے جو ہے آسپیکٹس ہیں. آپ کے خیال میں کہ یہ کون سی ایتھنک اور یا ریلیجس یا سیکٹیریل کانفلکٹ ہیں، اس میں سے ان چاروں میں سے اگر آپ دیکھیں تو کون سی جو ہے وہ زیادہ ایپلیکیبل ہیں؟ کلچرل ٹرانسمیشن، گروپ آئیڈینٹیفیکیشن تھیوری، پرسنالٹی تھیوری یا فرسٹریشن ایگریشن تھیوری. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ چاروں ہی جو ہیں وہ ایسے آسپیکٹس ہیں جس میں کوئی نہ کوئی ایسا آسپیکٹ ہے جو ہمیں ڈسکرمنیشن کی طرف لے کے جاتا ہے. یہاں تک ہمارا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ٹاپک.